مجھے نبی کی علیہ السلام کی امت میں سے اٹھا. اللہ نے ان کی وہ دعا قبول کی، فرمایا ٹھیک ہے قیامت سے کچھ عرصہ پہلے تو زمین پر مقبوض ہوگا، تشریف لائے گا، لیکن نبی بن کر نہیں، میں محبوب علیہ السلام کا امت ہی بن کر. اور آج بھی قبر حضرت پر جا کے دیکھیں ایک بھول ابھی بھی موجود ہے. بہت سے لوگ ابھی سے سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے کس کا ہو ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر حضرت کی جگہ ہے جو متعین ہے انشاءاللہ تصور ہے. میرے دوستو بزرگوں، آیت کریمہ تلاوت کی خطبے میں جس کا مفہوم بھی ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تفسیر کا وقت نہیں ہوتا آپ کو بتا. اللہ شاہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے یہ دنیا کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ بس یہی ہے، آگے سناٹا کچھ نہیں ہے. آج ہمارے زمانے کے لوگوں کا ایک حال ہے، لیکن آپ یہی سمجھ لیا ہے سب کچھ بس یہی ہے دنیا ہے. بھائی آلو مالو الٹا سلا کر کے کنڈے لگا کے سب کچھ کر کے اور آپ کو پال لو، آگے جواب نہیں دینا، نہیں جواب دینا ہی نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہمیشہ کی جگہ آخرت ہے، تو سمجھے تو سب سے بہتر وہی جگہ ہے، وہ آخرت کی جگہ ہے. آج سب سوچیں ہم دنیا کے بارے میں جس کے لیے ہم نے کیا نہیں کرتے، دنیا کے لیے کرتے. بہانہ اولاد کا ہوتا ہے، بہانہ اولاد کا ہوتا ہے، اہل و عیال کا ہوتا ہے، اس کو پالنا ہے. لیکن بھائی 3 وقت کی روٹی میں پڑ جاتا ہے. لیکن جو کام کرتا ہے دنیا کے لیے، دنیا کی وجہ آخرت کی بربادی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ایسے ناجائز کام کرنے میں ٹوٹ جاتا ہے اس دنیا کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا مجھے مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی بربادی. مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں اگر اللہ کو پرواہ ہوتی نا تو کافروں کو میٹھا پانی تو نہیں ملتا. اگر اللہ کو پرواہ ہوتی اس دنیا کی. اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے پوچھا ایک دن پھر پیٹ پر پتھر بندے ہیں، پیٹ پر پتھر بندے ہیں، 3 دن کا واقعہ ہے. اصحاب کا بھی سب کا اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا فرمایا محبوب کیوں بھاگے گا، سارے کونین کی دولت ہی آپ کی ہے پھر بھی آپ بھاگا کرتے ہو. آپ خالی حکم کرو تو یہ ساری دنیا آپ کے پیچھے رہے. ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمارا دنیا آپ کے پیچھے رہے. یہ دونوں سوا اللہ کے پہاڑ ہیں. آپ چاہو نکاح سے ایسے ہاتھ کر دو میں ان کو سونا بنا دوں اور سونا بنا کر کے آپ کو نہیں جہاں جہاں آپ جائیں گے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے، خرچ کرتے جائیں گے، بانٹتے جائیں گے. اللہ کے حبیب نے دنیا کو کیا کہا ہے میں اس دنیا سے نفرت کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے دنیا. اے اللہ مجھے وہی آخرت کی زندگی جس کا تم نے وعدہ کیا ہے وہی پسند ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت پاک سے آپ دیکھیں کہ دنیا کا معاملہ، ان کی زندگی، ان کی حیات کو دیکھیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی حیات طیبہ کیسی سادہ تھی، کس طرح روٹی بھی جو کی روٹی جو آج میں کھا ہی نہیں سکتے وہ یہ غذا تھی میں آتا ہے. سونا چمڑے پر یا چٹائی پر. لیکن ہم ایک دن اب آپ فرما رہے تھے اوپر کپڑا نہیں تھا، تو ان کا سب بنیاد تھا، سو رہے تھے میرے آقا علیہ السلام چٹائی پر. چٹائی کون سی تھی؟ 3 کے کی چٹائی، کوئی بولتے چمڑے کی جس کا ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ قائم ہو چکا تھا، مدینہ ملک قائم ہو چکا تھا، حکومت قائم ہو چکی تھی. ماشاءاللہ مال کا آنا جانا خوب ہو رہا تھا، صحابہ امیر ہو رہے تھے کیونکہ جنگ خیبر، جب یہ جنگ وہ جنگ سے جن کا مال ہزاروں کی تعداد میں آتا تو صحابہ کو جو بڑھتا تو ماشاءاللہ صحابہ کاروبار کرتے تو سب کو آسائش میں مل رہی تھی. بتائیے مدینہ اس میں آقا علیہ السلام سلطنت کے بادشاہ وہ اس طرح لیتے تھے. اور اس دوران ہوتا کیا تھا
وزیر بن کے جاتے تھے شام میں، ایران میں. یہ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے یہاں کے. ایران کا بہت بڑا مشہور بادشاہ ہوتا تھا. وہ امیر کبھی اس کا محل دیکھنے کا، اس کا فرق سونے چاندی کا، اس کا جو کمرہ تھا وہ عالی شان جس میں رہتے تھے. تو یہ صحابہ جب جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ یار بادشاہ کے گھاٹ کتنے مزے میں رہتے ہیں. 70-50 غلام ہر وقت آنا یہ وہ. تو جب وہ سوچا کرتے تھے کہ سرکار علیہ السلام کیوں نہیں اپنے آرام کے لیے کوئی بندوبست کرتے، چمڑے پہ سوتے. یہ خیر آپ کا ذہن ہے، لیکن پورے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. شواہد النبوہ کی فرمایا موت اور عمر بلا جاؤ. عمر رضی اللہ عنہ سے چھوڑنے کے بعد بے تکلف کی طرح تشریف لائے. حضور بیٹھ گئے، بیٹھ گئے تشریف لے کے بولے عمر کیسے آیا؟ یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کو دل جا رہا تھا. اس کے راوی سیدنا عمر فاروق فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور قدوم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے نا تو ان کی قبر اقدس پر نشان چٹائی کے گھیرے بنے ہوئے تھے کہ میں تڑپ گیا. وہ میرے آنسو نکل گئے. سرکار علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یا عمر کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بادشاہوں کے پاس، ان کا رہنا سہنا، ان کا بیٹھنا، ان کا لیٹنا عالیشان. میں نہیں کہتا کہ وہ عالیشان آپ کریں، کم از کم ایک بستر تو نرم رکھ لیں جس سے آپ کو یہ تکلیف نہ ہو. آپ نے فرمایا عمر تو کیا چاہتا ہے؟ ہم آخرت کی اور جنت کے اندر اگر ہم بستر میں سوئیں گے اور دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق نے گردن جھکا دی. تو یہاں ایک رائٹر تھا بہت بڑا انگریز، اس کے جواب میں ہمارے علماء نے لکھا تھا، مفسرین نے، اس نے لکھا کہ نعوذ باللہ ثم ذالک یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. کیوں؟ چٹائی پر سوتے تھے. کیوں؟ یہ سارے جو اوصاف حمیدہ حضور علیہ السلام کے سیرت کے سادگی کے جو ہماری کتابوں میں ملتے ہیں اس نے اس کو الٹ دیا. اس نے کہا یہ غریب تھے، کچھ بھی پیسہ نہیں تھا کے بعد کھانے کو نعوذ باللہ کچھ نہیں تھا، تو اس وجہ سے پتھر باندھتے تھے، اس وجہ چٹائی سے سکتے تھے. اسے کیا پتا کہ کونین کے مالک تھے، وہ اللہ کے خزانے کے مالک تھے. ارے پوچھو آدم چشتی سے تو کیا کہتا ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن. مسافر خانہ، قید خانہ تو کہہ دیجیے یہ قید خانہ ہے دنیا ہمارے، یعنی ہم قیدی ہیں. بتائے آپ سے جو جیل کے قوانین ہوتے ہیں نا اس کو اپلائی کریں، ایکسٹرا کر نہیں سکتے، جیل میں پوجے ڈال نہیں سکتے، جیل میں 2 نمبر کا کام کر نہیں سکتے، مشقت کر کے لوگوں کی سیکورٹی کے لیے خالی بس جیل میں ڈر رہا ہے اس کے اوپر مالک کا جو حکم اس میں چلتے ہوئے دنیا کے اندر. دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا کو دل میں بچھانا بہت بری چیز ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ کافروں کے لیے جنت ہے. آپ دیکھیں کافر کتنی آسائش ہے، لیکن مسلمان تمہارے
جنت کا وعدہ کیا ہے. آج کسی تکلیف میں رہ جاؤ, دنیا کی تکلیف جو برداشت کر لے گا اس کے لیے آخرت کا مزہ ہی مزہ ہے. کتنے اولیاء کرام, کتنے بزرگان بڑے بڑے, ایک دل پر بات لگی, اربوں کی دولتیں لاکھ مار کے گئی اور بس دنیا چھوڑی اور اللہ کے لیے نکل گئے. کئی واقعات ہیں. مولانا عمر رحمۃ الرحمان اور امام شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک روایت لائے ہیں. ایک بہت بڑے اولیاء حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑے اولیاء میں بڑا بلند مقام, یعنی اتنا بلند مقام کہ وقت نہیں ہے میں اپنی تھوڑی سمجھ آپ کو پیش کروں, لیکن مختصر یہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک جو جگہ ڈالو وہ حد بھی نہیں کی, اور اتنا کروڑ کا بادشاہ, خوشبو نئے کپڑے ہر ایک گھنٹے کے بعد پہننے والا, اور ذرا سا کوئی لوگ اٹھانے اڑا دے, اس کو گردن اڑا دے, جھکے رہو, یہ معاملہ. اس کی ایک عادت تھی, حضرت مولانا روم فرماتے ہیں اس کی ایک عادت تھی. اس کی عادت کیا تھی؟ بادشاہ وہ جب سوتا تھا تو اس کی ایک عادت تھی کہ کنیز اس نے مقرر کی ہوئی تھی. اس کنیز کو حکم تھا کہ جب میں سوؤں میرے سونے سے ایک گھنٹے پہلے سارے گلاب کے پھول خوشبو والے میرے پورے بستر پر چاروں طرف لگا جائے, بس تیرا یہ کام, پھر چلی جا, پھر میں آپ کو سو جاؤں. یہ سب ڈیلی کا روٹین تھا, وہ کرتی تھی. وہ ایک دن کنیز نے سوچا یار یہ بادشاہ کو کیسے نہیں کرتی ہے, گلاب کا پورا بستر بھی ایسا, چلو تھوڑی دیر میں دیکھ کر دیکھوں نا کیا ہوتا ہے. اب وہ کنیز تو ہو جائے, مگر بتائیے آپ کو بستر ہو, کوئی ہو, غریب گزارا نہیں, پنکھے میں سونے والا پنکھے میں نہیں, کہیں اے سی میں سو جائے تو وہ کھیڑے نہیں سنا ہے. اور بس یار ٹھنڈی ہوا ہے, ہمیں تو آج تک ہی نہیں پتا تھا کہ ایسا مزہ بھی ہوتا ہے اے سی کے اندر. تو وہ سو گئی, آنکھ لگے, بادشاہ ایک گھنٹے کے بعد آیا, اتنا قریب میرے بستر پر, گارڈ کو بلایا, پھر اس کو اٹھاؤ, سزا تو میں سمجھ پڑا اس کو, موت سے کم سزا نہیں ہوگی, لیکن اس کی سزا یہ ساری رات اس کو گوڑے مارو, ایک سیکنڈ کے لیے بس نہ کرنا, مار کرے صبح جب میرے پاس لا تب بھی مار کر ہی لانا. سزا ہو گئی, کنیز کو دے دے. وہ تھوڑی دیر سوئی تھی, آدھا ایک گھنٹہ اٹھے, اور ساری رات سزا دینے کے بعد صبح بادشاہ اٹھا. دیکھو دنیا تو ظاہر بادشاہ کر دو فرقہ, اربوں کی سلطنت, وزیر, معاملات یہ اور روح دبدبا, ایسا بھی نہیں. تو ہوا کہ صبح جب اس کو لے کر آئے کنیز کو مار دے, وہ دربار میں آئے, بادشاہ بیٹھا تھا سب پر. وہ کنیز کی حرکت کیا تھی, تھوڑی دیر روتی اور تھوڑی دیر بہت ہنستی, ہوتے رہتے. اب حیران دربار میں, رونا سمجھ میں آ رہا ہے, تکلیف ہے, ہنسنا سمجھ میں نہیں گئی کہ یہ ہنس کیوں رہی ہے, روتی پھر ہنستی, روتی پھر ہنستی. بادشاہ نے روکا, روکو, رمائی کو ہمارا مذاق اڑا رہی ہے, کیوں لے رہی ہے؟ رونا سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کہ تجھے لگ رہے کوڑے اور تکلیف تو ہے ساری رات, تجھے سب دیکھ رہے ہیں, اسی لیے تو ہو رہی ہے, لیکن یہ ہنسنا ہماری سمجھ میں نہیں آ پڑا کیوں ہنس رہی ہے. اب دیکھیے جواب, وہ جواب اس عورت کا اتنے بڑے بادشاہ کو ایک منٹ کے اندر دل میں لگا, پوری دنیا ہی چینج ہو گئی. حضرت ابراہیم بن ادم جب پوچھا نا تو ہستی کیوں ہے, تو وہ کہتی ہے میں ہستی اس لیے ہوں کہ میں صرف ایک گھنٹہ تھوڑی دیر اس تیری سیج پر, پلنگ پر, پھول والی پر لیٹی تو اللہ نے ساری رات مجھے کوڑے برسوائے, اور تو تو ساری زندگی سوتا رہا ہے اس بستر پر, تیرا حشر کیا ہوگا, میں ہنس رہی ہوں اس وجہ سے. اور یہ جملہ سنا, کپڑے پھاڑے, اوہو یہ کیا کیا, پھاڑے سرکار کو آگ ماری لا, وزیروں کا تو سامان آگ کے بعد دیا کو واسطہ نہیں, اندر گیا, ٹوٹڑی کے کپڑے پہنے, جنگل میں گئے. پھر وہ ہے اللہ, وہ ہے پھر اللہ ہے, پھر وہ ہے پھر اللہ ہے. دنیا چھوڑ دی, کئی برس کے بعد وہاں جو بادشاہ مقرر تھا اس کا وزیر گزرا, ایک پورا گاڑی والا صحیح کندڑی سی رہا ہے, رضائی جیسے بزرگ سیدھے سمندر کے دریا کے کنارے. وہ پہنچا تو اس نے پوچھا, ارے تو ہمارا بادشاہ تھا, ارے کیا تم نے زندگی کر لی, وہ عیش و عشرت کو لات مار دی, تیرا حکم چلتا تھا, تیرا روح تھا دنیا پر,
صرف نام تھا، کیا ہو گیا فقیری کر کے بیٹھا. حضرت ابراہیم بن آدم رضی اللہ عنہ نگاہ اٹھائی اور جو زیر ہے نا سوئی دریا میں پھینکی اور وہ کو دیکھا، اچھا دیکھ اے مچھلی ہو میری سوئی لاؤ. مرتا مچھلی آئی وہی سوئی لا کے گئی. میں نے دیکھا تمہیں بولے میں سمجھا نہیں. بولے پہلے تو یہ تھا کہ جو اللہ سے دور تھا، اللہ سے دور تھا، دنیا میں حکمران تھا، دنیا میں پوجنے والا تھا، تو یہ دنیا مجھے پوچھتی تھی صرف. لیکن آج زمین کی مخلوق بھی اور اوپر کی بھی مخلوق میری آواز پر لبیک ہے. یہ ہے اولیاء اللہ کی شان. دنیا چھوڑنے والوں کا نام. میرے دوستوں بزرگوں، آئیے آخر میں سر بڑی خوبصورت حدیث آپ کو سرکار علیہ السلام کی، جس میں سارے محدث پریشان ہیں کئی سالوں سے. یعنی آپ لگا ہے کہ 200 صدی سے یہ محدث سارے کے سارے بخاری سے پہلے امام ابن اسحاق سے لے کر اور بخاری صاحب مستدرک سب جتنے آ رہے ہیں سب کے سب اس حدیث کو لے کر قلم رک جاتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کیا. فرمان سنیے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا دنیا ملعونۃ قلبها قلاب. مفہومی ترجمہ مفصل حدیث کی بحث ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں، محدث فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلبگار کرنے والا، دنیا میں رہنے والا، دنیا کا طلبگار آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے. تو بھائی دنیا کا طلبگار کسی کو کہو اس کے پاس ایک اے سی لگا ہوا ہے، آج کل تو گرمی ہے تو یہی کام کروں گا، میں بھی ایک لگاؤں گا، ایک نہیں لگاؤں گا، 2 لگاؤں گا. اس کے پاس 2 بلڈنگ ہے، میں 3 بلڈنگ میں لوں گا. اس کے پاس 5 ہے تو میں 10 روپئے حوث ہے نا ہمارے ساتھ. یہ عادت ہماری. اللہ اکبر. قرار نہیں ہے کہ ہماری 1 2 3 روٹی میں ہمارا گھر چل رہا ہے الحمدللہ مستقبل نہیں. اس کے پاس ہے تو اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کے طلب کرنے والا دنیا والا کون ہے؟ ایک ایسا کتا جو مردار گوشت کھاتا ہے. یعنی یہ مردہ پڑا ہوا نا گوشت اور کتا کھایا، کتے کی مثال دی سرکار علیہ السلام نے. ایسی مثالیں دنیا کے لوگوں کی اگر وہ دنیا کو طلب کرے. ہم سب آگے آپ کے معاشرے میں آپ بھاگے رکھیں آپ ارد گرد. اب اس حدیث کو سمجھنا رہا تمام لوگوں نے لکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام نے کتے کی مثال کیوں دی؟ کیوں؟ مردار گوشت عید بھی کھاتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھاتا ہے نا، چیل بھی کھاتی ہے، بھیڑیا بھی کھاتا ہے، اور بھی جانور اور بھی پرندے کھاتے ہیں. تو حضور نے کتے ہی کی کیوں مثال دی؟ دنیا والوں بہت بڑی بات تمہارے برابر میں جو حضور نے یہ بات کہی کہ دنیا کے طلبگار کتے کی موافق ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ریسرچ کرتے ہوئے سمجھ میں آئی تو حضرت امام خلیل مالکی علیہ رحمۃ اللہ کا کلام جس کو میں نے پڑھا اور پڑھا اور لوگوں نے جتنا علم انہوں نے پوری ریسرچ کی اور ہر شیعہ لکھا اور ان کی ایک سمجھ میں بات آئی کہ دماغ میں اللہ نے ڈالی. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ حضور نے اس کتے کی مثال کیوں دی کہ کتے کی خصلت ہے بڑی. ایک بات یاد رکھنا، جتنی ولیوں کی خصلتیں ہیں یہ کتوں کی ہی صفتیں ہیں. یاد رکھنا. علماء نے 12 صفتیں لکھی جس سے اللہ کا ولی بنتا ہے. کتا جاگتا بھی ہے، عابد رات کو جاگتا بھی ہے. کتا صابرین بھی ہے کہ نہیں؟ صابرین ہے نا، ایک ہڈی کو مل جاتا ہے. اللہ کا ولی صبر کرنے والا اللہ کا ولی بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. کتا وفادار بھی ہے اپنے مالک کا. اللہ کا ولی کی بات کر رہا ہوں مسلمان ہم نہیں. جب ہم اللہ کے وفادار ہوتے ہم سے کتا بہتر نہ ہوتا. بتائے ارے اللہ نے ہمیں 5 وقت نماز کا حکم دیا، تم نے کب حکم مانا؟ اللہ تمہیں کہتا ہے دال روٹی کھاؤ، شکر نہ کرو، نہیں ادا کرتے. شکر تو دور کی بات. اللہ فرماتا ہے شکر ایک دفعہ ادا کرو کہ 10 دفعہ نعمتیں دوں گا. یہ قرآن کا ارشاد ہے. لیکن ہم شکر سے دور نعمتیں دیتے جاتے ہیں، ناشکرے بنتے جاتے ہیں. تو ہم وفادار تو نہ ہوئے نا. لیکن وہاں کیا فرمایا کہ کتا جو ہے، امام مالکی فرماتے ہیں کہ کتا جو ہے اس کی ایک خصلت ہے. صفتیں تو یہ ہیں بہت اعلیٰ صفتیں. خصلت یہ ہے کہ جب وہ ایک گائے کو مرا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو کھانے کے لیے جاتا ہے. ٹھیک، جب وہ کھاتا ہے تو اگر دوسرا کتا آ جائے مرتے دم تک اس کو کھانے
حالانکہ بھینس کا گوشت یا گائے کا گوشت کتنا ہے، وہ کتا تھوڑی کھا سکتا ہے، لیکن اس کتے کو آنے نہیں دے گا، بھوکے گا، بھگائے گا، اکیلا کھاؤں گا میں اکیلا۔ آج مسلمانوں، آج تمہاری میری حالتیں کیا ہیں؟ یہی ہے۔ سامنے والے نے دکان کھول لی ہے، میری موبائل کی دکان ہے، سامنے والے نے موبائل کی دکان کھول لی ہے، مجھ سے برداشت ہی نہیں، مجھ سے برداشت ہی نہیں، مجھ سے برداشت ہی نہیں۔ وظیفے، عملیہ، معاملات، یہ کیا معاملات کراتے ہیں ہم لوگ تو اس فیلڈ کے ہے نا، ہمارے پاس آتا کیا ہے سوال؟ یقین جاتی پر باپو بہت پھنس گیا ہو، کیا ہوا؟ اس نے برابر میں میری دکان کھول لی، میرے بھی کپڑے کی دکان ہے، میری بھی موبائل کی دکان ہے، اس کی اب سارے گاہک اس کے بعد میرے پورے مجھ پہ چاقو کیا بڑا رزق دینے والا آتا ہے۔ یہ آج کر کے عاملین نے ایسا ٹھوک دیا ہمارے دماغ میں، اللہ معاف کرے، بس تو اتنا اللہ خراب کرے۔ یہی میں دعا دے سکتا ہوں ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہمارے دین کو یہ کہاں لے کر چلے گئے۔ تو وہ بندہ کیا سوچتا ہے کہ کرا دیا ہے، تو وہ آ کے ہمیں کیا کہے گا؟ بابا اس مطابق دو کی مبارک نا سارے گاہک اس کے پاس ہیں، تو میرے پاس آ جائے گا۔ تو میں نے اس کو یہی بولا، میں نے کہا یار تیرے پاس آ جائے سمجھ میں آتی ہے، اس کے گاہک بھی بجا بگا رہا ہے، تو مسلمان ہے یار، اگر اس کو رزق مل جائے تو اللہ سے یہ دعا کر اس کو ملتا اللہ مجھے بھی دے گا۔ لیکن ہمارا سوچ ایسی سوچ نہیں ہے، آپ اندازہ کیجیے ایسی سوچ نہیں ہے۔ بس ایک آخری بات سنیں اسی سے کہ دنیا کی محبت اور حسد، یہ جو دنیا میں ہوگی محبت اور حسد بھی آئے گا۔ ایک بندہ غریب تھا، گھر میں کھانے کو نہیں، ایک بابا سے ملاقات ہوئی اللہ والے سے، اس نے کہا مجھے روزی چاہیے، بس اور کچھ نہیں، 3 وقت کی روٹی مل جائے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ۔ اس نے کہا ایک گاؤں ہے وہاں یہ تو 9 مہینے عمل کر، جی ہاں 3 مہینے عمل کر دے تھے، یہ عمل کر انشاءاللہ دیر سے کا بات آئے گی، تم آگے مجھے تو مانگنا چاہ جو تم مانگنا چاہتی ہے۔ اس نے یہ عمل کیا، اس نے کہا مجھے تو کچھ چاہیے، 3 وقت میرے بچے پل جائیں، 3 وقت کھانا آ جائے، بس یہ ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا۔ کھانا آنے لگا، پڑوسی حاضر تھا، اس نے کہا یار خوشبو آ رہی ہے روزانہ گوشتوں کی، ہم غریبوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک نے اس کو پکڑ لیا، بولا یار یہ تو نے کون سے بزنس کیا ہے جو تیرے پر روزانہ کھانا اتنا اعلیٰ؟ اس نے بیچارہ سچا بتا دیا، ہاں حاضر غور کرنا، یہاں اس کردار کو سوچیں۔ اس نے کہا یہ جاؤ باہر میں یہ عمل پڑھ لو، اور 90 دن کے بعد ایک ذہن حاکم سے آواز آئے گی جو مانگے گا اللہ جیسا کرے گا۔ سائیں وہ اس نے بھی عمل کیا، 90 دن کے بعد سنو ذہن حاکم سے آواز آ گئی اس کو، چل بھائی مانگ، تو کیا مانگتا ہے اب سنو۔ جب وہ محدثین نے لکھا تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں مانگنا، مجھے برابر والے کو تم نے 3 وقت کا کھانا دیا ہے وہ واپس لے لے، بس یہ عمل میں نے اس لیے کیا ہے۔ اے مسلمانوں ہمارا حال ہی اسی لیے آج ہمارے احوالوں کی وجہ سے یہ افطار آئی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکالے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔